السلام علیکم جی، فیاض نامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور بات کریں گے ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ کافی دیر سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب 9 مئی کو کچھ شرپسند عناصر نے حملہ کیا ہے جناح ہاؤس پہ۔ تو اس میں کچھ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ لبرٹی چوک سے یہ موب جو ہے یہ گزرتا ہوا کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچا۔ اب یہاں پہ افتخار شاہد صاحب کی جو گفتگو بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ دیکھیں لبرٹی چوک سے جناح ہاؤس تک یہ موب کیسے پہنچا، اور اس کو کسی شخص نے بھی، کسی گورنمنٹ آفیشل نے، کسی پولیس آفیسر نے اس کو راستے میں روکا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم کافی عرصے سے سننے میں آ رہا ہے کہ جناب یہ ایک پری پلانڈ چیزیں تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کا جو سرغنہ ہے اس تک پہنچ گیا ہے، اور اس نے بہت سارے جو آرمی کے آفیشلز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، اور جناب لیفٹیننٹ جنرل تک اس نے ان چیزوں کو مینج کیا، لیکن آج تک وہ سرغنہ کون ہے اس کا نام ہمیں نہیں معلوم ہوا۔ تو تیسری بات اس میں اگر دیکھی جائے، اس میں کافی چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے، لیکن تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے کیا ایکشن لیا گیا ہے۔ ابھی تک جو مین کلپریٹ ہے اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑتی ہیں، اور یہ ایک تقاضا کرتی ہیں کہ ان تمام تر معاملات کا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جوڈیشل انکوائری ہونے کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو اصل اس وقوع میں سازشی کردار ہیں، جنہوں نے کانسپریسی کی ہے، وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے۔ اسی لیے جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا سویڈن میں، قرآن پاک کی تصحیح کی گئی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی طیب اردگان جو کہ ان کا ایک بہت زبردست بیان آیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ جو سویڈن سیکیورٹی ہے اور فورسز ہیں انہوں نے پروٹیکشن دی ہے اس شخص کو جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور وہ ہم سے کسی قسم کی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کوآپریٹ یا تعاون کی جو ہے وہ کسی قسم کی ریلیکسیشن کی امید نہ رکھیں۔ اور بڑا کلیئر اور دو ٹوک ان کا ایک موقف رہا ہے اس معاملے میں، اور کلیئر انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور بالکل بطور مسلم ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، بہت افسوسناک چیز ہے۔ اور لاسٹلی میں یہی بات کروں گا کہ میں اس ٹاپک پہ کافی عرصے سے بات نہیں کر رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ بطور وکیل آپ اس کے اوپر ایک رائے دیں اور بنائیں، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اسی مقدمے میں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، اور اس کی تحقیقات اگر ان ایویڈنس کے اوپر آپ کورٹ میں جائیں گے، تو چاہے وہ کسی بھی کورٹ میں جائیں گے تو وہ ملزمان جو ہیں ان کو سزا نہیں مل سکے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ 3 میرے سوال ہیں، جو کہ ہر ایک عام شخص کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر کوئی سرگناہ ہے تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا، اور اگر کوئی سرگناہ ہے تو اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لیا گیا ہے، اور ایسا کون سا طاقتور شخص ہے جس نے بہت سارے اداروں کو ساتھ ملا لیا اور ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور اس طرف ایک انٹینشن لے کے جاتی ہیں کہ اس میں وہ محافظ ہی اس میں پولیس آفیشل جو ہیں وہ ان کو رسپانسیبل ٹھہرایا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا، اور اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری اور عدالتی کے تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ قربانی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ قربانی کے حوالے سے میں صرف یہی بات کروں گا کہ بیسیکلی یہ جو تہوار ہے یہ انسان کی ضد، انا اور تکبر کی قربانی کا نام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔